بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 5 اگست ہے، آخری گھنٹہ چل رہا ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے متعلق پاکستان تحریک انصاف پچھلے کئی دنوں سے ایک ہائپ بنا رہی تھی کہ 5 اگست ہماری تحریک کا نقطہ عروج ہوگا۔ پھر اس کے بعد کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس ہے، یہ آیا کہ اس تحریک کا آغاز ہوگا 5 اگست سے۔ بہرحال آج 5 اگست ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف نے پچھلے کوئی 8-9 ماہ میں اپنے اعتبار سے یہ سب سے بڑی کال دی تھی، چونکہ آخری 26 نومبر ہوا تھا۔ اس کے بعد پہلا جو بڑا احتجاج کی کال دی ہے، باقاعدہ احتجاج کی کال دی ہے، وہ آج تھی 5 اگست۔ تو اب اس بات کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے کہ تحریک انصاف کا احتجاج کتنا کامیاب ہوا۔ کچھ اس میں نظر بھی آئے، حکومتی حربے بھی نظر آئے، روکنے کی کوشش بھی نظر آئی، جو کہ 26 نومبر کو بھی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود یعنی پی ٹی آئی 26 نومبر سے زیادہ بہتر جگہ پہ کھڑی ہے آج احتجاج کرنے کے حوالے سے، طاقت کے مظاہرے کے حوالے سے، یا نہیں؟ اور آج کا دن کیسا رہا، اور پھر آج کے دن کو دیکھتے ہوئے پھر آگے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف بزور طاقت، بزور احتجاج جو کچھ ان کے ساتھ ان کے خیال میں غلط ہو رہا ہے اس کو ریورس کرنے کی صلاحیت کتنی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف پھر تحریک انصاف کے بڑے بڑے لوگ، نامور لوگ نااہل بھی ہو رہے ہیں۔ آج ایک ہی دن میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نااہل، 9 مئی کا ایک کیس آ گیا تھا، فیصلہ آباد والا ایک کیس آ گیا تھا۔ قومی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز صاحب نااہل، زرتاج کل صاحبہ نااہل، صاحبزادہ حامد رضا صاحب روح رواں سنی اتحاد کونسل کے نائب، اور بہت سارے اور لوگ، 12 کے قریب ہو چکے، ٹوٹل 21 ہو گئے، بہت سارے لوگ ہوئے۔ ذرا ساری صورتحال کا ہم احاطہ کرتے ہیں اپنے معزز مہمانان گرامی سے۔ گورنمنٹ کی سائڈ سے، پہلے پی ٹی آئی کی سائڈ سے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، جو کہ بھی آج ان اراکین قومی اسمبلی میں موجود تھے۔ آج یہ ہوا کہ اراکین قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد باہر جانا چاہتے تھے، اور ان کے مطابق ان کو مقید کر دیا گیا، ان کو اسمبلی سے باہر نہیں جانے دیا گیا۔ تو ان سے پوچھیں گے بھی کہ ان کا باہر جانے کا مقصد کیا تھا، یعنی کہاں جانا چاہتے تھے؟ معمول کا اجلاس کا ختم ہونے کے بعد گھر جانا چاہ رہے تھے اور ان کو نہیں جانے دیا گیا، یا یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ سب مجتمع ہو کر اڈیالہ جانا چاہ رہے تھے؟ تو انہی میں سے ایک ہیں جناب ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب، جو کہ نامور ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ۔ حذیفہ رحمان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے فار نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر، تاکہ ذرا گورنمنٹ کی سائڈ ہمیں بتا سکیں۔ ایک آزادانہ تجزیے کے لیے برادر اطہر کاظمی صاحب تشریف فرمائیں، اور ہمیں اور مہمان بھی جوائن کریں گے، کامرہ مرتضیٰ صاحب جوائن کریں گے انشاءاللہ جلد، تھوڑی دیر میں۔ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے ذرا آپ ایک عکس دیکھیے، آج پارلیمنٹ کے اندر ہی شہریار آفریدی صاحب اور ثناء اللہ مستی خیل صاحب کھڑے تھے اور اس بات پر احتجاج کرتے نظر آئے کہ ہمیں یہاں سے باہر تو جانے دو۔ یہ کیا ہوا ذرا دیکھیے گا۔ اب یہ مذاق ہے، دروازے بھی بند، نوز لابی بھی بند اور گیٹ بھی بند، اور کہا کہ اسپیکر صاحب آپ کا ویٹ کریں گے، اسپیکر صاحب بھی نہیں ہے۔ یہ جمہوریت ہے؟ یہ باپ دادا کی جاگیر سمجھا ہوا ہے؟ ان پارلیمنٹیرین کی کوئی عزت نہیں ہے اس پارلیمان کی؟ ان کو یہ اب اختیار دیا ہوا ہے سارجنٹ اور عام، ان کا کیا کام ہے گیٹ کے سامنے کھڑے ہونا؟ یہ اندر پروٹیکٹ کر رہے ہیں، باہر پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ یہ جو امریت کی بدترین شکل ہے، یہ ان کو بھی کراس کر گئے ہیں۔ مارشل لا کے بدترین رجیم میں بھی ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ جمہوریت کا، میں نے پہلے کہا، سلاٹر کر رہے ہیں۔ یہ جمہوریت پہ خود کچھ حملہ آور ہے، اور یہ آزادیوں کو سلب کر رہے ہیں۔ یہ صورت ہے۔ مستی خیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر پہلے تو بتائیے گا کہ آپ لوگ یہاں سے، یہ بات ٹھیک ہے کہ تمام اراکین اسمبلی مجتمع ہو کر اڈیالہ جانا چاہتے تھے، جو کہ آپ کو نہیں جانے دیا گیا؟ پہلے تو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ سر آپ بالکل جی، ایسی بات ہے جی کہ ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ تھے وہ اسمبلی میں آئے تھے، تو ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم جو ہے، یہ آج 5 اگست ہے تو کشمیر ڈے بھی ہے، اس کے ساتھ جو قرارداد پیش ہونی ہے، ہماری کوشش تھی کہ ہم اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں، اور یہ عمران خان کو جو ہے وہ 2 سال ہو گئے ان کی سزا کو، ان کے لیے بھی ہم نے کہا جی کہ ہم وہاں تقاریر کریں گے، جو اپنا فورم ہے اسمبلی کا وہ اس پہ بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کہا تھا کہ 12:30 یا 1 یا 2 بجے ہم وہاں سے مجتمع ہو کے اظہار یکجہتی کے لیے ہم جائیں گے اڈیالہ جیل میں۔ تو میں اچھا سر، آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ خبریں چلی، جو کہ آپ میرا خیال ہے اس کی تردید ہی کریں گے، ذرا ویسی خبریں چلی سوشل میڈیا پہ کہ جناب یہ تو ایک ارینجمنٹ تھی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ فرمائشی گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں، فرمائشی روک ٹوک بھی ہوتی رہتی ہے کہ یار آپ گرفتار، تاکہ میں بس فوٹیج بن جائے، اپنی قیادت کو بھی دکھا سکے کہ دیکھیں ہم نے جو ہو سکتا تھا کر لیا، اپنی پارٹی کو بھی دکھا سکیں۔ تو یہ الزام لگا کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی تھی انہوں نے اسپیکر کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ تھی۔ آپ تو آئی تھنک اس کی تردید ہی کریں گے، لیکن سوال میرا یہ ہے
کہ ظاہر ہے حکومت کا جو موڈ ہے وہ تو واضح ہے نا, یعنی آپ سرپرائز تو نہیں ہوں گے اس سے کہ وہ لوگوں کو بھی روک رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا روکنا چاہیے تھا, لیکن یہ تو انپریڈکٹیبل تو تھا نہیں. تو پھر حکمت عملی کی ساری گیم ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں ٹھیک حکمت عملی تھی کہ قومی اسمبلی سے ہی, یعنی آپ نے تو پلیٹ پر کی نہیں دیتی اپنی گرفتاری یا اپنی نظر بندی گورنمنٹ کو فار دیٹ ٹائم, آپ لوگ کسی اور مقام سے ڈیالے کی طرف جاتے تو پھر بھی شاید کہیں نہ کہیں تک پہنچ پاتے. جب سارے پارلیمنٹ ہی آ گئے اور پھر وہاں سے نکلنے کے تو انہوں نے روک ہی لیا پھر, تو یہ ایک کیسے بہتر حکمت عملی نہیں ہو سکتی تھی سر؟ نہیں وسیم صاحب دیکھیں, آپ جو ہم گفتگو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نارمل حالات ہیں, یہ نارمل حالات نہیں ہے سر, یہ مارشل لا پلس ہے. یہ انہوں نے جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. یہاں کوئی رول آف لا نہیں ہے, کوئی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہاں کوئی سول لبرٹیز نہیں ہے, نہ کوئی اخلاقیات ہیں, یہ نہ کوئی ہیومینٹی ہے. انہوں نے تمام حدیں پار کر دی. میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ یہ ایب نارمل حالات تو اور بڑی اسٹریٹجی کا تقاضا نہیں کرتے, تو آپ لوگ قومی اسمبلی آ گئے. اس دفعہ وسیم صاحب ہم نے اپنی جو ماضی کی غلطیاں ہیں, جو بلنڈرز ہیں, ہم نے اس کو ریوزٹ کیا. ہم نے کوشش کی حد الوسع کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ بالکل سیکرٹ انداز میں کریں اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ کسی انداز میں ڈسکلوز نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن تھا, ہم نے ہر لحاظ سے فول پروف اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی. اگر پارلیمنٹ کے گیٹ آپ بند کر دیں, آپ اسے جمہوریت کہتے ہیں, آپ اسے آئین کہتے ہیں, آپ اسے وقار کہتے ہیں, آپ اسے میں سمجھتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں وسیم صاحب؟ دیکھیں آپ ایک اینکر ہیں, آپ ایک پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, آپ کی انتظامیہ آپ کا گیٹ بند کر دے, آپ کو باہر ہی نہ نکلنے دے, تو اس کا آپ کیا جواب؟ اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں. میں بالکل ٹھیک ہے, نوٹڈ. یہ فسطائیت ہے, یہ ظلم ہے, یہ بربریت ہے, یہ حذیفہ رحمان صاحب جی صحیح ہے. میں حذیفہ صاحب یہ تو ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہونا چاہیے, لیکن ہوتا ہے کہ کارکنان کو روکنا, کنٹینر شنٹینر, یہ گورنمنٹ کیا روزانہ ایک معیار, ایک نیا لو نہیں ٹچ کر رہی؟ یعنی کہ اراکین اسمبلی کو اسمبلی کے اندر مقید کر دینا کہ آپ یہاں سے موو نہیں کر سکتے, باہر نہیں آ سکتے. یہ تو ایک نئے, یعنی اس کے بعد جو ڈیموکریٹک کریڈینشل جو اس گورنمنٹ کے ہرٹ ہوئے, وہ کوئی مطلب ایک نئی سطح تک نہیں چلے گا کہ جناب پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ سے باہر نہیں آتے, تالا لگا ہوا ہے بھائی, باہر موو نہیں کر سکتے. یہ تو ایک نیا ہی کارنامہ نہیں ہو گیا؟ جی بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب, میں نے بہت پیشنٹلی اپنے معزز دوست کو سنا, تو میری بھی خواہش ہوگی مجھے پیشنٹلی سنیں. جی انشاءاللہ آپ کی خواہش ہم اپنے ویورز کو کنونس کر سکیں. جی 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 مہربانی. پہلی بات تو یہ کہ جو تحریک انصاف کے ہمارے بھائی یہ بات کر رہے ہیں, وہ یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے, یہ نہیں بتا رہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہے. اگر ان کو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا تو اب آپ کے شو میں کیسے شرکت کر ررہے ہیں؟ اور اسمبلی کے اندر ظاہر ہے قیامت تو تھوڑی بند کرنا تھا, وہ اس وقت تک نہیں جانے دیا نا جب تک وہ مومنٹم بنا ہوا تھا. نہیں یہ دیکھیں, یہ آدھی دیکھیں, ابھی ظاہر ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی سے میں بات کروں گا, ابھی ان کا موقف آنا باقی ہے. پتہ نہیں اندر کیا بات ہوگی, اندر آپس میں جو ٹریری بینچز ہیں اس کے ساتھ یہ دست و گریباں ہوتے ہیں, اس حوالے سے کوئی ویسے ہی ہوا ہو اور روٹین کی کوئی چیز ہو تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, جو کہ تحریک تالے تو لگے نا, مطلب بند تو ہوا نا, سب کے ویژولز ہیں نا اس کے. تو اگر اندر کسی نے کرسیاں بھی چلا دی تھی جو کہ نہیں چلی ہیں, تو اندر کرسی چلنے کا دیکھتے باہر تالے لگا دو کہ یار باہر نہیں جا رہے تھے. کوئی کلاس روم تھوڑی ہے کہ مس چھٹی بند کر دے. تالے نہیں, دروازے. دیکھیں ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں, جب اس قسم کی صورتحال ہو تو کہ ارکان اسمبلی باہر جا کر آپس میں دست و گریباں نہ ہو جائیں تو دروازے ضرور بند کر دیے جاتے ہیں. اور جو سیاست کے اندر جو ہے ایک وقت تھا کہ سیاست میں اختلاف ہوتا تھا, پھر سیاست میں تلخی پیدا ہوئی. آج سیاست میں دشمنی کی بنیاد ہے وہ بانی تحریک انصاف نے رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے بانی تحریک انصاف نے 9 مئی کیا, اس کے بعد 26 نومبر ہوا, اس کے بعد سے سارے رستے بند ہوئے ہیں. ادروائز کوئی سیاسی جماعت جو حکومت میں وہ نہیں چاہتی کہ میری اگر اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ پرامن احتجاج کر رہی ہے, پرامن اس نے کوئی جلسہ کرنا ہے, کہ ہم اس کی اجازت اسے نہ دیں اور بلا وجہ پورے میڈیا کی کوریج کا رخ جو ہے وہ اس طرف ڈال دیں. بیسیکلی ماضی کے اندر یہ وہ کچھ کرتے رہے ہیں جو کہ پاکستان کی 70 سالہ سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے پارلیمنٹیرینز کا گروپ تھا جو کہ روز بروز تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ نائلیاں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. آئی وش ثناء اللہ مستی خیل صاحب آل دی بیسٹ. تھوڑا سی رہ گئے, ان کے پاس تو نہ آستا تھا نہ کچھ تھا, نکل رہے تھے, سڑکیں بند ہونا سنا تھا, اسمبلی بند ہو گئی. دیکھیں آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا جی, ابھی کچھ دن پہلے ان کے پنجاب اسمبلی کے ارکانوں نے معافی مانگی ہے کہ اٹھا کر کتابیں جو ہے وزیر خزانہ کے اوپر اچھالتے رہے, ان کو ایک کتاب لگ بھی گئی. تو اس طریقے سے تحریک انصاف نے احتجاج کرنا بیسیکلی انہیں یہی نہیں پتا, چونکہ ان کے بانی ان کی ٹریننگ نہیں کر سکے کہ بیسیکلی ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے ایک سیاسی جماعت کا احتجاج کا مقصد کیا ہوتا ہے.
مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو، میڈیا کو آپ یہ رجسٹرڈ کرا سکیں کہ ہم نے احتجاج کیا. کوئی جنگ و جدل مقصد نہیں ہوتا، چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو. اس طریقے کا جنگ و جدل شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ کتابیں اچھالنا، اسمبلی کو مچھلی منڈی بنا دینا اور اس طریقے سے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو دوسروں پر حملہ آور کر دینا. اس کے بعد یہ سارے اقدامات کیے جاتے ہیں. عین ممکن ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ تالے بھی لگا دیے گئے ہوں، لیکن یہ ساری نوبت جو ہے تحریک انصاف کے بانی لے کر آئے ہیں. تالے سے مراد یعنی راستے بند کر دیے، کلیئر نظر آ رہا تھا کہ باہر جانا چاہ رہے تھے پارلیمنٹیرین اور اب نہیں جانے دیا جا رہا. میں صرف اس بات کو مکمل کر لوں، جی میں اس کو مکمل کر لوں، صرف 1 منٹ دیں گے. دیکھیں ماضی میں پیپلز پارٹی کی قیادت اسیسینیٹ ہوئی، پی ایم ایل این کے 2 دفعہ وزیر اعظم کو نکالا گیا. آج تک انہوں نے کبھی اپنی سیاسی تلخی اپنی جماعت کو منتقل نہیں کی. لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے سیاسی تلخی اپنی جماعت کو اتنا منتقل کر دی ہے، چاہے ارکان اسمبلی نااہل ہوں، چاہے 9 مئی میں وہ سزا کاٹیں، چاہے اس کے بعد اسلام آباد پر آپ چڑھائی کا حکم دے دیں، چاہے گولیاں چلانے کا حکم دے دیں، اس کو کوئی غرض نہیں ہے. اس کی ذات صرف اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے. چلے آپ نے مکمل کر لیا. بیسیکلی سیاست کے اندر اس طرح. جی ٹھیک ہے. میں وہ چونکہ اطہر قادری صاحب کو میں میری پرانی شناسائی ہے تو مجھے ان کا چہرہ دیکھ کے لگ رہا ہے کیونکہ بات بہت زور سے ان کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اور وہ کہہ نہیں پا رہے. اطہر صاحب کیا فرمائیے گا اس صورتحال میں؟ پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا احتجاج کتنا کامیاب یا ناکام رہا، حکمت عملی کامیاب یا ناکام رہی. ابھی جو سوال سے بات کریں اس پہ جو کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کی آنکھوں میں پڑھ پا رہا ہوں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں بس دیکھ رہا جب یہ بحث شروع ہوئی تو آئین پاکستان کی جو کتاب ہے وہ میرے سامنے آئی. اس کی یہ بحث کا سارا وہ چیزیں تھی کہ کس طرح یہ چیز آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. اور جہاں پہ ہمارے دوست حذیفہ صاحب لے کے گئے، میرے خیال میں آئین پاکستان کی کتاب سے ٹارزن کی واپسی کے ناول تک ہم واپس آ گئے. مطلب وہ کہ جی پارلیمنٹ بند کر دی، باہر لڑائی ہو جانی تھی. کوئی مطلب یہ کوئی پرائمری سکول تھا کہ باہر لڑائی ہو جانی تھی؟ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ ملک کے نمائندے ہیں، کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ نہ دیکھیں، آپ حکومت کا یہ رویہ بھی دیکھیں کہ آج ہم نے یوم استحصال مقبوضہ کشمیر منانا تھا، لیکن پارلیمنٹ کی آپ حکومت کی وہاں پہ پرائورٹیز کو دیکھیں وسیم صاحب، کہ وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے نون لیگ نے وہاں پہ آج تحریک موو کر دی کہ جناب وہ 40 دن سے غیر حاضر ہیں. یہ گزشتہ جو پارلیمانی سال تھا اس میں 13 سیشن ہوئے، میاں صاحب 5 دن آئے. جب اپنا ان کا دو تھا 287 اجلاسوں میں سے صرف انہوں نے غالباً 35 یا 37 دن انہوں نے شرکت کی. تو یہ کیا آج کے دن یہ پرائورٹیز ہونی چاہیے تھی؟ کیا آج کے دن ایسے لوگوں کو نائل کرنا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں انفارچونیٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، اور اس میں خود حکومت والوں کو بھی دیکھنا چاہیے. آج یہ فینس کے اس طرف ہیں، کل یہ فینس کے اس طرف ہو سکتے ہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے. ویسے حذیفہ صاحب ایک کوئک کوشچن، پھر میں کامران مرزا صاحب کی طرف جاؤں. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی آ رہے اس اجلاس میں بھی بہت باقاعدگی سے نہیں آ رہے، انہوں نے درخواست دی ہوئی چھٹیوں کی؟ جی میں وسیم بدامی صاحب، شکر ہے آپ نے مجھے پوچھ لیا. آپ خود ایک لمبے عرصے سے دشتی خاک چھانتے ہوئے آپ کے اب تو بال میرے خیال سے سفید ہونے کے قریب ہو گئے ہوں گے. اللہ یار ابھی وہ مرحلہ نہیں ہے اس کے اندر اگر کوئی ارکان جی نہیں، لیکن یہ کیفیت ہوتی ہے کسی پہ بھی طاری ہو جاتی ہے. میں صرف آپ کے وی این کی اور فہم و فراست کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی پھر ٹھیک ہے. دیکھیں کسی بھی ارکان پارلیمنٹ کی جب کوئی چھٹی آتی ہے یا وہ شرکت نہیں کرتا تو اگر 14 دن کا اجلاس ہے تو پہلے اجلاس میں ہی وہ موشن موو ہوتی ہے اور اسپیکر اس کو جو ہے الاؤڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ بیسیکلی شیخ وقاص اکرم صاحب نے نہ کہیں چھٹی کی، کوئی موشن موو کی. ان کی پارلیمانی لیڈر سرتاج گل صاحبہ موجود تھیں، اپوزیشن لیڈر صاحب موجود تھے، باقی لوگ ان کے آتے رہے. تو بیسیکلی اگر غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں بندے نے مرڈر کیا وہ آزاد پھر رہا ہے، میں مرڈر کروں گا میں بھی آزاد پھروں گا. اگر شیخ وقاص اکرم صاحب کی ایک پکڑ ہوئی ہے اور ایک بات رولز میں لکھی ہوئی ہے اور اس پر پی ایم ایل این نے ایک قرارداد موو کی، اسپیکر نے اس پر فیصلہ کیا ہے، تو بجائے یہ کہ اسے آپ اپریشیٹ کریں تاکہ تمام ارکان پنچوئل ہوں، اور اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو وہ اپنی موشن موو کرے، چھٹی لے. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میاں نواز شریف صاحب. نہیں میں نے فکر مند ہو کے پوچھا اس لیے کہ تاکہ مستی خیل صاحب کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے. اطہر قادری صاحب نے یاد دلائی اور یہ نہ کل وہ بھی موشن موو کر دیں، اور چونکہ رول آف لا ہے تو اسپیکر صاحب فوراً نائل بھی کر دیں گے ان کو. میں ڈر گیا اس لیے میں نے فوراً پوچھا. آپ کے 20 سیکنڈ آپ کے لوں گا. میاں نواز شریف صاحب جب بھی اجلاس سے جو ہے وہ چھٹی لیتے ہیں تو ان کی موشن موو ہوتی ہے، اور انہوں نے آج تک کبھی نہ ٹی اے ڈی اے لیا نیشنل اسمبلی سے، نہ کبھی تنخواہ لی. یہ تنخواہیں بھی لیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں، اسمبلی اجلاس میں بھی نہیں آتے، اور جو چھٹی لینے کا باقاعدہ طریقہ کار مروجہ آئین میں اور رولز میں لکھا ہوا ہے اس کو فالو بھی نہیں کرتے. اور جب انہیں کچھ کہہ دیا جائے تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. چلو بھائی جواب مل گیا. ٹھیک ہے جناب کامران مرتضیٰ صاحب. حضور السلام علیکم. کامران صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم.
جی میں ہوں. وعلیکم السلام. سر شکریہ وقت دینے کا. پہلے ایک کوئک کامنٹ اس پہ تو کیجیے گا کہ آپ اس امر کی تائید کرتے ہیں یا مذمت کے آج اراکین پارلیمان جب نکلنا چاہتے تھے وہ مجتمع ہو کر اڈیالہ کی جانب گامزن ہونا چاہتے تھے تو پارلیمان کے راستے مسدود کر دیا کہ باہر نہیں نکلنے دیا گیا انہیں, اس پہ کیا کہیے گا؟ یہ بالکل درست نہیں ہے, غلط ہے, اور یہ رویہ جو ہے یہ ہم کو خراب کر رہا ہے. یہ جمہوریت ختم کر دے گا الٹیمیٹلی. اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور مذمت ہی کرتے. رائٹ. اور باقی سر آج کے احتجاج پہ کیا کہیے گا؟ آپ بہت دنوں سے کہہ رہے تھے, جب سب کہہ رہے تھے کہ علی امین صاحب آج گئے کہ کل گئے, تب آپ کہہ رہے تھے علی امین صاحب کہیں نہیں گئے, علی امین صاحب نے تو ابھی ڈیلیور کرنا ہے مزید, یعنی کہ کسی کو, اور وہ 5 اگست بھی ڈیلیور کریں گے انورٹڈ کاماز میں, تو انہوں نے ڈیلیور کر دیا کامران صاحب. آپ دیکھیے نا آج کچھ بھی نہیں ہوا نا, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے نا. تو اس طرح کا کمزور ہاتھ ڈالنا دوسروں کو شیئر کرنے کے مترادف ہوتا ہے. یہ بھی درست رویہ نہیں ہے. یا تو آپ احتجاج نہ کریں, جب اتنے ہی کمزور ہے تو پھر اس طرح کا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آرام سے بیٹھ جائیے, پھر ٹائم گزرنے دیجیے, پھر جب آپ کا اچھا وقت آئے گا, خود بخود آئے یا جیسے بھی آئے, اس وقت کا انتظار کریے. تو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں, اور اس طرح کی کمزور احتجاج کرتے ہیں اور جگ انسائی کرتے ہیں, اپنے پہ لوگوں کو ہنساتے ہیں. کے پی کے میں جو آج موومنٹ ہوئی, گنڈا پور صاحب نے ریلی لیڈ کی, آپ کو متاثر کن نہیں لگی؟ نہیں, ایک تو وہاں پہ ان کی حکومت ہے, اور وہ یہ تیسری ٹرم ہے جس میں ان کی حکومت چل رہی ہے, اور اس کے بعد بھی جو ہے نا اگر وہ اتنا ہی سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر اس سے بھی نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. ایک سی ایم اس کو لیڈ کر رہا ہے, اس کے پاس اختیار بھی ہے, اس کے پاس پیسے بھی ہیں, اس نے جو ہے وہ سارے محکموں کے جو ہے نا ملازمین کو بھی بلوایا ہوگا اس میں رش بڑھانے کے لیے. اس کے باوجود صرف اتنے سارے لوگ. اور آپ نے 26 نومبر سے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ ایک رسک لیا ہے, اس کا خلاصہ یہ تھا مطلب آپ کی بات کا کہ 26 ناکام ہوگا اور پھر ناکام ہو جائے گا تو پھر تحریک یا پی ٹی آئی کا جو بھی جد و جہد ہے اپنے لیڈر کی آزادی کے حوالے سے وہ اور پیچھے چلی جائے گی. پھر ایسا ہی ہوا, 26 کے بعد اٹھ ہی نہیں سکے دوبارہ, اب جا کے آئے 5 اگست کو. اب آج جو کچھ ہوا ہے, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی جو اپنا ہدف ہے یعنی اپنے لیڈر کو آزاد کرانا, اس سے اور دور چلی گئی؟ اس سے مزید دور چلی گئی ہے. ان کو اور جو ہے نا طاقت فراہم کر دی ہے. آپ کی کمزوری جو ہے دوسرے کی طاقت بن جاتی ہے. تو یہ جو کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا ہے یہ ان کی طاقت کا ایک طرح سے ان کو مل گئی ہے, اور جو طاقت ملنے کے بعد جو ہے وہ مزید ان کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے, اور جو باقی تھوڑے بہت کیس رہ گئے اس میں بھی سزائیں ہو جائیں گی اور اس میں بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گی. مگر یہ اس طرح سے وہ بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی جو نا یہ کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں, یہ اپنے ساتھ خراب کر رہے ہیں, یہ اس دستور کے ساتھ خراب کر رہے ہیں یا اس ملک کے ساتھ خراب کر رہے ہیں. یعنی نااہلیاں قانون کے مطابق نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس کے بعد آگے ریمیڈیز پڑی ہوئی ہیں. ریمیڈیز اگر فرض کریے کہ وہ الیکشن جس میں انہوں نے نااہلیاں کر دی تو وہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کوئی اور دوست آ جاتا ہے تو کیا پھر اس کے لیے ان کو واپس خالی کر کے دیں گے یہ جو سیٹیں ہم اکوپائی کر لیں گے؟ کیا یہ ان کے بعد لیے ہم جو نا انتظار کرتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. آئی تھنک وہ ایک آدھ فیصلے میں تو لکھا ہے نا کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات تک ابھی الیکشن معطل ہے, ڈی سیٹ کریں الیکشن, سم تھنگ لائک دیٹ ہے کہیں نہ کسی جب جمشید دستی صاحب والے میں ہے, اور کا جمشید دستی صاحب والے میں ہے یا پشاور ہائی کورٹ میں چترادی صاحب والے معاملے میں بھی شاید کہیں پہ ہے. ہاں لیکن سب میں نہیں ہے, سب میں نہیں ہے, سب میں نہیں ہے. کہیں ایک جگہ پہ بھی ہو گیا تو یہ مسئلہ بن جائے گا. ویسے بھی دیکھیے کتنی بے عزتی والی بات ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کو بھی آپ فارغ کر رہے ہیں. وہ جیسے بھی آیا ہے, جو بھی ہمارا اختلاف ہو, کسی اور کے اخلاف, ہمیں پسند ہو ہمیں پسند نہ ہو, مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو آپ اس طرح سے ڈی سیٹ کر دیں گے, اس طرح سے رسوائیاں نہ کریں. آپ کو لگتا ہے ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا نائل ہونے والے لوگوں کو؟ ملنا چاہیے, اور اگر نہیں ملے گا تو پھر اس کا مطلب پھر اگین یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ پہ یہ انگلیاں اٹھیں گی. یہ تو چلے اسپیشل کورٹ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, مگر اگر ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہماری جو لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہوئی ہے. بالکل ویسے تو بیٹھ گئی ہے مگر پھر جو ہے نا لیٹ گئی. بیٹھنے کے بعد میں اس میں ایک اور کیفیت بھی جو ہوتی ہے. اچھا آخری بات سے بتا دیں کہ یہ پی ٹی آئی سے تو آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ سامنے ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آپ کی جماعت کیوں نہیں آتی؟ وہاں تو اچھزئی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور دیگر بھی ہے نا, کھوکر صاحب ہیں, سر آنکھوں پہ اچھزئی صاحب کا احترام ہے, سب کچھ ہے, مگر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید ان کے ہاں جو ہے نا خود کہیں پہ ایسا رویہ موجود ہے, اگر وہ غور کریں کہ دوسرے جو ہے نا شاید شامل نہ ہوں یا دوسرے نزدیک نہ آئیں. یہ میری فیلنگ ہے, اور کیونکہ میں اس پارٹی کو جو ہے جس پارٹی نے یہ بات کرنی تھی میری پارٹی کی طرف سے اس کو لیڈ کر رہا تھا,
تو میری فیلنگ جو ہے نا الٹیمیٹلی یہ ہے کہ بات بنانے والی نہیں تھی یا بات بننے والی نہیں تھی. جو کچھ ہم کہتے تھے اس کا جو ہے جواب جو ہے نا وہ ایک صاحب آ کے بتاتے تھے کہ آپ کی باتیں جو ہے نا تقریباً خان صاحب کو قبول ہیں, دوسرے صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں کہہ دیا کہ وہ باتیں تو خان صاحب تک پہنچی نہیں ہیں. تو اس طرح کے معاملات تھے, تو پھر نہیں ہو سکتا تھا. ہم بہت آگے نکل جاتے, اس کے بعد واپس آنے کے لیے راستہ نہ رہتا. پہلے پرانا ماضی تو ہمارا ایک ہے ہی ہے نا. ہاں, یعنی کہاں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ساتھ چلنے کی بات ہو رہی تھی, کہاں بات یہاں تک آ گئی کہ پی ٹی آئی کے رویے کی وجہ سے اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بننے میں اس لیے پرابلم ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی اس میں اور پی ٹی آئی کے رویے سے مایوس ہے بیکاز آف دی ریزن یو جسٹ مینشنڈ. تو یہ ایک بڑا ایک تھینک یو سر, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, بہت بہت شکریہ. یہ بھی ایک ویسے ثناءاللہ حسین آپ کی پارٹی کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ پارٹیز جو اس وقت اپوزیشن میں بھی ہیں, مولانا صاحب وغیرہ جو آپ کے قریب آ رہے تھے, وہ بھی آج اس سطح پر ہے کہ ان کے بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان میں اس لیے نہیں آ سکتے کہ پی ٹی آئی بیٹھی اور پی ٹی آئی کے رویے سے ہمیں شکوہ ہے وہ جو انہوں نے بات کی. اچھا اب یہ تو بتائیں مستی خان صاحب, آپ نے کہا تھا بچے آئیں گے خان صاحب کے, اور جب وہ آئیں گے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا استقبال بھول جائیں گے لوگ. مجھے ایک تاریخ کے بہت چھوٹے موٹے طالب علم کی حیثیت سے سمجھ میں آتا ہے, وہ 30 اپریل 1986 کا مینار پاکستان پہ ضیاء الحق صاحب کی موجودگی میں, ضیاء کی موجودگی میں جب بی بی آئی تھی, اور وہ جو استقبال ہوا تھا اس سے بڑا پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کوئی استقبال نہیں ہوا. آپ اس پہ بھی قائم, اور یہ کام کب ہونے جا رہا ہے, چونکہ ایک کا نائکو گم گیا اور ایک کا مل نہیں رہا ہے؟ وسیم صاحب, یہ ان کی جو بوکھلاٹ ہے وہ ان کی عیاں ہے. میں نے کل میڈیا سے بات کرتی ہوں یہ کہا تھا کہ میں ادنا سا کارکن ہوں پاکستان تحریک انصاف کا اور عوامی نمائندہ ہوں. یہ جو آپ کے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں ابھی ان بھائی جان کو کہتا ہوں کہ یہ ابھی آپ بھی آ جائیں, پاکستان کا سارا میڈیا آ جائے اور یہ الاؤ کر دیں کہ جلسہ کر سکتی ہیں, تو میں ادنا کارکن ہوں, میرا حلقہ بکھر میں ہے, تو میں اسلام آباد میں نکلتا ہوں. اگر 10 منٹ کے اندر میں 10,000 بندہ نہ اکٹھا کر سکا تو میں منشپ سے ریزائن کر دوں گا. اور ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ ہے. جو سرویز آئے ہیں بھائی یہاں ذرا ان سرویز کو پڑھیں. لائیو ٹی وی پہ چیلنج کر رہے ہیں ہمیں. جی بالکل چیلنج کر رہا ہوں سر, وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بچہ نہیں ہوں, پارلیمان کا ممبر ہوں. وہ میرے بھائی صاحب کبھی بی ڈی ممبر بھی نہیں بنے, اور انہیں اسمبلی کا منہ تو دور کنار, اسمبلی بی ڈی ممبر بھی نہیں بنے. وہ علیحدہ بات ہے کہ منسٹر بن گئے, وہ کی علیحدہ چیز ہے. بات یہ ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا, ایک نقطے کے فرق نے مارم سے مجرم بنا دیا, ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. یہ دیکھیں, یہ جمہوریت کے رستے بند نہ کریں, یہ سول لبرٹیز کو ختم نہ کریں. یہ پاکستان جو ہے یہ بڑی مشکلات کے بعد مارز وجود میں آیا ہے. ہم نے یہاں رہنا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کے لوگوں کو آف ایئر کیا گیا ہے, جن کی بڑی قربانیاں ہیں حریت کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں رول آف لا کے لیے, اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے. اس کا جواب کیا دیں گے کہ جو میڈیا کے لوگوں کو آف ایئر کر دیا گیا, میرے بھائی کیا جواب دیں گے؟ جو ہماری پارٹی کا نشان چھین لے گیا, ہماری پارٹی کا جو سپریم کورٹ کے ججز کہتے رہے نہیں نہیں جی ہم نے تو نشان نہیں چھینا جی, وہ آپ کے سامنے ہے. پھر سپریم کورٹ کا فل بینچ کا ڈیسیجن آیا کہ آپ کو اسپیشل سیٹ دیتے ہیں, وہ آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا. آپ جناب دیکھیں, اب ہمارے جو اراکین اسمبلی کو اب ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں حضور گزارش یہ ہے. سر وہ جو میرا سوال ہے بچوں سے متعلق, وہ جیسے ان کو ویزا مل جائے واپس آ جائیں گے بچے؟ میں اس کی جانب آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں تمام تر ظلم, بربریت اور فسطائیت کے باوجود ہم جیتے ہیں. جب خان کے بیٹے آئیں گے, ان کی دن کی رات کی نیندیں اچاٹ ہو چکی ہیں. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ غش کھا کے یہ گرنے والے ہیں. جب خان کے بیٹے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں وسیم بھائی, کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ جو بیٹ ہو جائے گا. اتنی بڑی مخلوق نکلے گی کہ 25 کروڑ عوام میں سے 80% سے زیادہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں. پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں, میں آپ کا چینل بھی دیکھ رہا ہوں جی, اتنے خوف زدہ ہیں جی کہ آپ عمران خان کا نام ہی نہیں لکھ رہے, بانی لکھ رہے ہیں جی. یہ بھائی صاحب جو ہیں, جو میرے خیال میں میڈیا حذیفہ صاحب کی گورنمنٹ نے منع کیا, یہ حذیفہ صاحب جو میرے خیال میڈیا میں رہے نام تو یہ کائنڈلی نام تو لکھا دیں بھائی. میں آپ کی جمہوریت یہیں آپ کو تلاش کر لیتا ہوں, آپ کی چلو بھائی بتاتے ہیں ٹھیک ہے. اب عطر کاظمی صاحب, ابھی آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے محفل کے دولہا حذیفہ رحمان صاحب ہیں, دیکھیں نا مستی خیل صاحب کو بار بار پہ حذیفہ صاحب ہی یاد آ رہے ہیں. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ابھی صورتحال سے آگے کیا, میں اپنی باری پہ ریسپونڈ کروں گا. میں اثر بھائی سوال کو آپ کے بالکل آپ ریسپونڈ کیجیے گا. سو اب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اب یہاں سے آگے کیا. ابھی حذیفہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کیا کوئی ڈیل آفر ہوئی نہیں ہوئی, کسی نے ڈیل مانگی. صاحب کے بھی میں اثر کروں گا, ان کا جواب جی سر آپ غزل اور جوابی غزل کھیلتے رہے گا, میں اور اطہر بھائی بیچ میں بس معصوم 2 لوگ پھنس گئے. تو اب حذیفہ صاحب کا بھی یہ کہنا تھا, اطہر بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا
کہ انہوں نے تو کہا باقاعدہ کہ جناب ایک سٹیج ایسا آیا کہ جب بانی نے اس خواہش کا، عمران خان صاحب نے جب اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں یورپی ملک میں، اور انہوں نے کہا یورپی ملک نہیں بلکہ گلف ملک، اور بات آگے بڑھنی تھی کہ عمران خان صاحب نے جناب میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جناب دیکھو یہ تو میں کیوں معافی مانگوں 9 مئی کی، یہ معافی مانگے، وہ ساری انہوں نے بات کی. تو اب آپ کو پہلے تو بتائیں آپ کے تجزیے میں آپ کو اس بات میں کتنا معاملہ دم لگتا ہے، اور آگے کیا؟ 5 اگست ہو گیا نا، 26 نومبر ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد 5 اگست ہو گیا، واٹ نیکسٹ کاظمی صاحب؟ میرے خیال میں شاید عمران خان یوگوسلاویا جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور حکومت کو اب پتہ چلا کہ وہ تو ملک کا وجود بھی نہیں ہے. اگر دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے وہ جہاں پہ جانے کی خواہش اتنا کر رہے ہیں تو حکومت تفصیلات سامنے رکھتے. دیکھیں یہ چیزیں ایسے تو نہیں ہوتی، اس سے زیادہ کیا رکھے جو انہوں نے رکھی؟ انہوں نے کہا یورپی ملک جانا چاہتے تھے، ہم نے کہا یورپی نہیں گلف ملک. کلیئر ہے نا؟ اور اس کی وجہ یہی ہوگی نا کہ گلف ممالک میں وہ آزادی نہیں ہے نا اس طریقے سے سیاست کرنے کی. یہ تو لندن میں تو خان صاحب روزانہ کنونشنز کرتے پھرتے پھر نہیں. پر مسئلہ یہ نا کہ اگر کوئی ایسی چیز تھی تو اٹ مینز یہ تو دیکھیں بڑی سیریس قسم کی چیز ہے کہ پھر تو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کسی جرم کی سزا تو نہیں کاٹ رہے، پھر تو وہ ہمارے بھائی حذیفہ صاحب کی جو خواہشات ہیں ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے. بھائی اگر وہ قوم کے مجرم ہیں، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ چوری کیا ہے، وہ ریاست کے مخالف کھڑے ہو گئے تھے، تو پھر تو آپ ان کو سزا دیں، پھر آپ ان کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ پھر تو یہ دیکھیں نا وہ سارا بیانیہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ نے زیادہ مجبور کیا تو حذیفہ رحمان صاحب اس کی ریکارڈنگ سامنے لائیں گے، وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد اس بات کی، اور اگر ایسا ہوا تو پھر اس کی ریکارڈنگ بھی ضرورت ہوئی تو باہر لیں گے. تو آپ نہ اکسائیں کاظمی صاحب. نہیں ہو سکتا ہے حذیفہ صاحب کے پاس آڈیو ریکارڈنگ ہو، بالکل ہو، تو میرے خیال میں یہ کون سی کوئی بنا کا گیت مالا ہے جو ٹائم پہ ریلیز ہونی ہے، ابھی ریلیز کر دیں. ٹھیک ہے اگر کوئی ہے اس میں ایسی چیز تو ضروری تو نہیں ہے کہ 8واں والیوم پہلے آئے گا اور جو ہے یہ 9واں بعد میں نہیں آ سکتا. نہیں لیکن آپ کے خیال میں کبھی بھی بات چیت نہیں چلی باہر آنے جانے کی؟ نہیں بات چیت تو چلی ہے نا. دیکھیں یہ تو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کہا کہ 100% آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو آفر کیا گیا، اور جب خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے بھی یہ چیز آفر ہوئی. بلکہ ایک دن خان صاحب نے زمان پارک میں میرے علاوہ وہاں پہ اور صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں بتایا تھا کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور اس وقت جنرل باجوہ جو آرمی چیف تھے اور ان کی نئی حکومت بنی تھی. تو یہ تو اس وقت بھی خان صاحب یہ ذکر کرتے تھے کہ مجھے یہ آفرز ہو رہی ہیں، اور ہم نے ان سے یہ کوشچن بھی کیا تھا کہ کیا آپ جائیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. تو فی الحال تو ٹو بی آنیسٹ وہ جو ہے مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک ڈیل ہو گئی ہے یا کس حد تک وہ مان گئے. اگر وہ مان جاتے تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ اس نہج پہ چیزیں آتی. باقی یہ ہے کہ جو مستی کھیل صاحب نے خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے کہا ہے، تو میرے خیال میں جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اتنے لوگ نکل آئیں گے تو پھر تو دیکھیں نا پھر ویزا تو نہیں ملنا، تو پھر اسی وجہ سے ویزا نہیں مل رہا. اچھا ٹھیک ہے، ویزا مل رہا ہے، نائکاپ ایک کا مل نہیں رہا اور دوسرے کا کھو گیا ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد حذیفہ رحمان صاحب سے شروع کرتے ہیں، پھر چھوٹے سے بریک. جناب علی پرائم آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب سر بتائیے گا. اور ویسے جو کاظمی صاحب نے جو بات چھوڑی وہی سے شروع کرتا ہوں میں. جب نواز شریف صاحب بھی قید میں تھے اور پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت کہتے تھے تو ہم یہی سوال اٹھاتے تھے. غلام سرور صاحب نے کہا، شیخ رشید صاحب نے کہا، کئی لوگوں کے بیانات کا خلاصہ پوچھتے تھے نا کہ مریم صاحبہ کب باہر آئیں گی، نواز شریف صاحب کب باہر آئیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے کہا تھا پنگا لو، اب لیا ہے پنگا تو بھگتو. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی جان ایون فیلڈ کدھر گیا، یہ پنگے کی وجہ سے اندر ہے یا ایون فیلڈ کی وجہ سے اندر ہے. اور آج جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے کہا ہم یہاں جانا چاہتے ہیں، ہم نے کہا چلو یہاں نہیں یہاں چلے جاؤ، تو پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ پھر عدالت اور یہ فیصلہ یہاں سے نہیں ہونا، کیا فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے کیا؟ جی وسیم بدامی صاحب، میں نے چونکہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے اور اطہر کاظمی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی، ان کا جواب بھی دینا ہے. انہوں نے تو اکسایا ہے آپ کو، باقی شرارت کی میرے سوال سے میرے مستی خیل صاحب نے بھی. اچھا میری آواز مجھے ہی واپس آ رہی ہے، ذرا اس کو کہہ دیں کہ ذرا پروڈیوسر کو اسے ٹھیک. وہ دیکھیں نا مستی خیل صاحب کو شکایت ان کی آواز دبائی جا رہی ہے، آپ کی اتنی آ رہی ہے کہ آپ کو بھی 2 مرتبہ آ رہی ہے. دیکھیں یہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. مستی خیل صاحب کا بھی جواب دینا ہے. ہاں جی، تو مجھے اگر آپ کچھ منٹ دیں گے تو میں آپ کے ویور کو مطمئن کر سکتا ہوں، ورنہ پھر ڈیبیٹ کا مزہ نہیں آئے گا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. بتائیں. جی ایک تو مستی خیل صاحب نے جو کچھ میری ذات کے حوالے سے کہا، میں صرف اس پہ اتنا کہوں گا کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کسی شخص سے جانیے تو کیا دیکھیں، انہوں نے دیکھیں بندہ ذمہ دار کتنا ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ اس کی زبان کے نیچے پنہا ہوتی ہے. میں نے جو بھی بات کی دلائل پہ مبنی کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ مستی خیل صاحب کیسے الیکشن لڑتے رہے، کتنی جماعتیں تبدیل کی،
یا 13 سے لے کر 18 تک 7 کلب کس کے دفتر کتنی ADBs کے لیے کن کن لوگوں کے ٹرانسفر کے لیے کیا ایفرٹس کرتے تھے، یہ ذاتی باتیں ہوتی ہیں. پبلک ہماری یہ باتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھی کہ آپ مجھے کہیں میں BD ممبر نہیں بن سکتا اور میں آپ کے بارے میں بکھر سے شروع ہوں اور 7 کلب آ کر بریک لگاؤں، تحریک انصاف آپ کیوں گئے. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتی. ہم دلیل پہ مبنی بات کریں، ایک دوسرے پہ حملے کریں گے تو وہ ذاتی حملوں میں تصور ضرور ہوگا. میں عوام کے ووٹ لے کے آتا ہوں، میں بات مکمل، میں آپ کی بات میں، میں آپ کی گفتگو میں بالکل میں نہیں بولا. یہی آپ اور مجھ میں فرق ہے، یہی آپ اور مجھ میں فرق ہے. آپ کی مجھ میں یہی فرق ہے کہ آپ نے اتنی سخت باتیں کی میں خاموش رہا. آپ کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. جواب دینا ٹھیک ہے. جی دیکھیں میں تو خاموش رہا، حالانکہ بڑا آسان تھا بولنا کیونکہ ظاہر ہے DSNG پہ یا زوم پہ مناسب نہیں ہوتا. تو مستی خیل صاحب کی دیکھیں یہی سیاست کے اندر یہ اختلاف نہیں ہے، یہ تلخی نہیں ہے. یہی سیاست کے اندر جو ہم نے اتنی زیادہ دشمنی پیدا کر دی ہے کہ آپ دوسرے بندے کی بات سننے کی بھی جرت نہیں کرتے، حالانکہ آپ 7 لاکھ لوگوں کے نمائندے یا 8 لاکھ لوگوں سے آپ نے ٹھیک ہے آگے پوائنٹ آ گیا. آپ نے اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ آپ تلخ بات میری سن لیں. جی آپ نے کہا کہ ہم مقبولیت کی بلندی کے اوپر ہیں اور آج الاؤ کر دیا جائے کہ میں 10,000 لوگوں کا جلسہ کر سکتا ہوں، تو میں پنجاب کا کمپیریزن نہیں کروں گا، نہ بلوچستان کا، نہ سندھ کا. اللہ کے فضل و کرم سے 8 فروری 2024 کے بعد KPK میں جتنے انتخابات ہوئے ہیں 90% میں آپ لوگوں نے شکست کھائی ہے. وہاں پر آپ لوگوں کی اپنی حکومت ہے، آپ لوگوں کا امیدوار جیت نہیں سکا. یہ آپ کی مقبولیت کی بلندی ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم فارم 45 اور فارم 47 والے ہیں اور ہم ری کاؤنٹنگ کے خلاف ہیں. آپ کا اپنا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جو ہے وہ فارم 45 کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتا اور پچھلے 1.5 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے. یہ سارے وہ تلخ حقائق ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں دھاندلا پھیرا اور ہماری صرف 17 سیٹیں ہیں اور فارم 47 والے ہیں، فارم 45 والے نہیں ہیں. وہی الزام آپ کے پر مولانا فضل الرحمان صاحب لگاتے ہیں کیونکہ ان کا کلیم ہی یہی ہے کہ پورے KPK میں آپ نے ان کی سیٹیں اسی طریقے سے غصب کی جو الزام آپ ہم پر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے آگے بات یہ کہ آپ حقائق پہ مبنی بات کریں. دیکھیں اب وہ ڈیل والی بات پہ کیا کہے گا؟ بہت سارے میرے پر میں ہاں دوسری بات یہ کہ میں اس پہ بہت سارا کچھ کہہ چکا ہوں، سارا چیزیں موجود ہیں YouTube پر بھی، ٹاک شوز میں بھی. اتنا ضرور کہوں گا کہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن جو کچھ میں نے کہا میں اسے تاریخ پر چھوڑتا ہوں اور آج بھی میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں کیونکہ بحث برائے بحث کے بجائے وقت آ جائے گا. کولنڈ ایلیزو رائس نے بھی کتاب لکھی تھی، ساری باتیں لکھ دی تھی کہ اس نے کیسے آئس بریک کی، کیا چیزیں کی. آپ کے علم ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب تردید کر چکے ہیں اس بات کی. میں مکمل کر لوں جو آپ نے کہا. میں مکمل کر لوں ذرا بات. نہیں اسی میں ضمنی سوال کر لوں، میں مکمل کر لوں. جی اب میں اسے مکمل کر رہا ہوں، پھر ضمنی سوال بھی آپ پوچھے گا. بانی تحریک انصاف اپنے بیٹوں کو بلائیں، بانی تحریک انصاف ہاؤس آف لارڈ میں لابی کریں، بانی تحریک انصاف ہاؤس آف کانگریس میں لابی کریں، بانی تحریک انصاف امریکہ میں اشتہار چھپائیں. یہ ساری وہ کوششیں ہیں جو وہ کبھی کاروباری لوگوں کے ذریعے، کبھی مہربان دوستوں کے ذریعے ہم پر کرتے رہے ہیں کہ مجھے باہر جانے دیا جائے. اور ہمارا جواب ایک ہی رہا کہ آپ عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں، آپ کو ریلیف عدالتیں دیں گی. جو کہ بات میری ٹویسٹ کر کے پیش کی جا رہی ہے. میں نے کہیں نہیں کہا کہ انہیں ہم نے کہا آپ گلف چلے جائیں. میں نے یہ کہا کہ ایک تجویز آئی گلف کی، اس پر بھی کسی ملک نے ہاتھ نہیں پکڑایا، کوئی ان کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. اور یہ باتیں آج میں بحث کروں گا، کاظمی صاحب کہیں گے نہیں جی ایسا نہیں ہے، وڑائچ صاحب کچھ کہہ دیں گے، میرے بھائی نیازی صاحب یہ تو کہا نا کہ وہ برطانیہ کی خواہش مند ہم نے گلف کنٹریز کا سوچا، یہ تو آپ نے کہا نا. حقیقت کیا ہے میں عرض کروں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کو یہ تاریخ طے کرے گی کہ اس حکومت نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے نہ کبھی ڈیل آفر کی، نہ کبھی ڈیل دی، نہ کبھی ڈیل دیں گے. ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی کہ میں NRO حاصل کر لوں. اس کے طریقے وہ جو آپ اگر ڈیل آفر نہیں کی تو پھر وہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ کیا تھا؟ پھر تو اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں آپ. جو آپ کہہ رہے تھے آپ کہے تو سنا دوں وہ بیان. نہیں میں یہ ہم نے کبھی آفر نہیں کی، میں عرض یہ کر رہا ہوں. چلو آفر نہیں کی، رسپونڈ تو کیا ان کی ڈیل پہ کہ انہوں نے کہا یورپ، آپ نے کہا نہیں گلف. نہ پھر برطانوی ہائی کمشنر خان صاحب سے ملنے گئے، آپ نے کہا کہ وہ ملنے بھی گئی اور اس حوالے سے مزید بات ہوئی، تو کیوں گئی؟ عمر ایوب نہیں جا سکتا برطانوی ہائی کمشنر کو جانے دیا آپ نے. میں جو وسیم بدانی صاحب میں جو اس پہ بات کر چکا ہوں وہ آپ نے پہلے بھی سن لی، میں پھر یہ بات آپ سے کر رہا ہوں. آپ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، اس لیے میں ضمنی سوال کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل آفر نہیں کی، آپ میں کہہ رہا ہوں آفر بھی کی، میں بات مکمل کر لوں. جی بات مکمل کر لوں. میں کسی بھی ہم اپنے دوست ملک کا ذکر کریں یا کسی ڈپلومیٹ کو اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کریں، ہم تو برطانیہ اور گلف کہہ رہے ہیں. بانی تحریک انصاف کو ہم نے ہمیشہ جو ہے ان کی تمام کوششوں کے بعد ایک ہی جواب دیا کہ انہیں جو ڈیل ہے یا جو ریلیف ہے وہ پاکستان کی عدالتیں دیں گی.
اب بات یہ کہ تحریک انصاف اس کو مانے آپ کا بیان آپ کے پچھلے بیان سے میل نہیں کھا رہا معذرت کے ساتھ، اس میں نہیں تھا کہیں، اس میں تو یہ کچھ اور کہا وہ عادت ہوتی ہے، میں کسی زہر باقی بھی دوست ہیں، کولیگ ہیں ہمارے اینکر، توڑ مروڑ کے بات کو پیش کرنا ہوتا ہے، میں نے کریکٹ صاحب کے سامنے پیش کیا. تو پھر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی تھی کہ برطانیہ یا گلف، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ مجھے ہم آج آفر کرتے ہیں ملک سے باہر جانے کے لیے راضی ہو جائیں گے. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اب جو اپنے بیٹوں کو انہوں نے بھیجا تھا امریکہ، اخبار اشتہار چھپوایا، بیٹوں نے وہاں لابی کی، رچرڈ گرنیل سے ملے، سے کیا مقصد ہے کہ پاکستان کے آپ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ بناتے رہے اور آج آپ اسی امریکہ میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور وہاں پر آپ کے بچے کہتے ہیں کہ نہیں جی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اس لیے ہم امریکہ کو مداخلت کے لیے مجبور کر رہے ہیں. آپ جو ہے برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ کے اندر لابی کرتے ہیں. ابھی یہ میرے بھائی بتا رہے تھے، اطہر کاظمی صاحب میرے دوست ہیں، کہ ان کے بیٹے اکیلے نہیں آئیں گے. زمانی بات کی جی، کوئی ان کے ساتھ جو ہے کوئی ہاؤس آف لارڈ کے لوگ ہوں گے یا وہاں کے ہاؤس آف کامن کے لوگ ہوں گے. یہ ساری باتیں جو ہے ان کے اپنے بیانیے کی نفی کرتی ہیں کہ بیسیکلی وہ پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ڈیل حاصل کر لوں، لیکن انہیں وہ ڈیل یہاں مل نہیں سکی. جب نہیں ملتی تو پھر وہ باہر آ کر علی امین گنڈا پور صاحب اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چل پھر میں یوں کرتا ہوں، اس میں آپ نے تفصیلی جواب دے دیا، ٹھیک ہے، میں اس میں مزید پھر کوئی سوال نہیں کرتا، خالی وہ بیان چلا دیتا ہوں تاکہ وہ ویور پھر فیصلہ کر لیں کہ کیا ہے، اور پھر مستی خیل صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ جو تھا اس میں مزید کوئی ضمنی سوال کیے بغیر وہ بیان چلا دیتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھ جاتے، دکھائیے گا کہ جو کہا تھا. بیسیکلی بانی تحریک انصاف نے بات کہی تھی کہ جی مجھے اگر آپ لوگوں نے مجھ سے ڈیل کرنی ہے تو مجھے آپ لوگ جو ہے برطانیہ یا یورپ بھیج دیں. اس کے بعد ہم نے کہا نہیں بھئی ہم آپ کو یورپ یا برطانیہ نہیں بھیجیں گے، ہم آپ کو گلف بھیج دیتے ہیں. تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور پھر سب کو یہ بتایا کہ جی مجھے تو باہر جانے کی آفر کر رہے ہیں. ہم نے ظرف کا مظاہرہ کیا، آج تک یہ بات نہیں بتائی جس کی اگر آپ کہیں گے تو ہمارے پاس اس کے irrevocable ایویڈنس موجود ہیں. شاید ہمیں ریکارڈنگ بھی پیش کرنا پڑے، وہ بھی پیش کریں، اس میں خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ادھر بھیج دیں. تب یہ چلے بات ہو گیا آگے. مستی خیل صاحب آپ یہ جو اس میں بدامی صاحب میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں، اندر بھی بات ہوئی، وہ بھی وہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ نے جو چلائی. خیر ہم نے کہیں نہیں کہا کہ گلف جانے کا سوچ رہے، اس میں تو آپ کہہ رہے تھے، لیکن ٹھیک ہے دونوں بیان لوگوں نے سن لیا، لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے کاظمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بدامی صاحب ہاں جی میں صرف اس میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ وہ حذیفہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ٹائم ثابت کر دے گا، کونڈولیزا رائس کی کتاب نے سب کچھ ثابت کر دیا تھا. ہو سکتا ہے مستقبل میں حسن ایوب صاحب کوئی کتاب لکھیں تو یہ چیزیں بھی واضح ہو جائیں. تو میرے خیال میں اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آپ کونڈولیزا رائس سے چلیں تو برادر حسن نہیں آپ چلو ٹھیک ہے، اب آپ کی بھی ان سے محبت ختم نہیں ہوتی. میرے بڑے اچھے بھائی ہیں حسن ایوب صاحب، بڑا احترام کا تعلق ہے، میرے بھی بھائی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ پروگرام دیکھ رہے انہوں نے کہا کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں منہ توڑ اطہر کاظمی صاحب کو، تو میں نہ نہیں کر پاؤں گا. یہ بتا دوں میں آپ کو کاظمی صاحب، یہ بتا دوں آپ کو ابھی سے. نہیں بالکل، پر ان سے پھر ہمیں وعدہ لینا پڑے گا، کتاب میں ان کو لکھنا پڑیں گے سب کچھ. صحیح ہے. اچھا مستی خیل صاحب لیکن یہ تو بتائیں نا سر، وہ جو انہوں نے بات شروع کی حذیفہ صاحب نے، پھر میرا تو سوال آگے بھی تھا، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ 5 اگست کے بعد کیا کریں گے، لیکن اس پہ تو ایک جواب دیں کہ شروع یہاں سے ہوا معاملہ کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور اب خان صاحب کے بیٹے پیئرس مورگن کے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے ہمیں امید ہے یا اف دیر از اینی ون ہو کین میک اے ڈفرنس تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم ڈیسپریٹ ہیں اس حوالے سے، ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں پریشر ڈالے کہ ہمارے والد صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. سر اگر یہ مداخلت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مداخلت؟ پھر بالکل آپ کے سوال کا جواب دینا میں چاہتا ہوں. میں تھوڑا سا اپنے بھائی حذیفہ کو بتا دوں کہ بھائی جان جو شہباز شریف 2008 میں جب چیف منسٹر بنے تھے نا، تب بکھر کے لوگوں نے ان کو انپوز کروایا تھا. ٹھیک ہے نا سر؟ اس لیے میں آپ کو کہہ دوں کہ میں 18 میں آپ کے کینڈیڈیٹ کو 40,000 سے ہرا کے آیا ہوں. میں 28 تاریخ کو سپریم کورٹ نے مجھے اس دفعہ بحال کیا ہے، اور میں الیکشن کمپین میں 2-3-4 روز کے لیے گیا ہوں تو میں ہرا کے آیا ہوں. تو یہ تھوڑی سی ریکارڈ آپ درست فرما لیں. ویسے مجھے یاد آیا مستقل صاحب آپ کا بھی کوئی آج میڈیا کے لیے بات کریں، اچھی بات ہے، آپ کا کوئی بیان تھا بڑا ہنگامہ ہوا تھا میڈیا کے حوالے سے، یاد ہے اپنے پورے میڈیا نے بڑا اعتراض کیا تھا، پتہ نہیں کیا بیان. جی اپنے لیڈر سے تھوڑا سا حذیفہ صاحب آپ معلوم کر لیں تو میں اچھا نہیں لگتا. میں بڑا بردبار قسم کا انسان ہوں. میں مقبولیت میں تو آپ کو بخر کے اندر آپ ایک الیکٹیبل ہے، میں تو اسے انکار ہی نہیں کر رہا. میں نے اس کا جواب دیا. نہیں پلیز تھینک یو. میں بھی آپ کی عزت کرتا ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم بالکل ڈیبیٹ کریں گے، ہم بات کریں گے، ہم اخلاق. دوسرا جو بات آپ نے کی ہے وسیم صاحب، میں بڑا دو ٹوک اور واضح آدمی ہوں.
میں بڑی کلیئرٹی والا انسان ہوں, میں کبھی منسنگ آف ورڈز نہیں کرتا. میں دیکھیں جی میرا ڈے ون سے یہ نہ صرف ایمان ہے بلکہ میری یہ اپنے آپ سے بھی کمٹمنٹ ہے اور میری کلیئرٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا, عمران خان باہر آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ہمارے معاملات پاکستان کے اندر جو ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے اور انشاءاللہ میرٹ کی بنیاد پہ خان جو ہیں وہ بے گناہ ہیں, ناک قید میں ہیں, وہ رہا ہوں گے. دیکھیں جی اتنی بڑی پارٹی ہے, اتنی بڑی مقبول پارٹی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا دیا کہ 2 قسم کے سرویز ہوئے ہیں اور اللہ علی الحق ہے. اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ میرے بھائی میں آپ کو یہ آپ کی وساطت سے ایک اور بھی یہ بات کرتا رہوں, اور وسیم صاحب میری بات کو نوٹ کر لیں. وہ کیا کہ جب یہ بات یہ ہے سر کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے نا سر, یہ مسلم لیگ نون نے نیشنل اسمبلی کی 17 سیٹیں نہیں جیتی, 9 سیٹیں جیتی ہیں. 9 سیٹیں جیتی ہیں اور ایم پی اے کی انہوں نے 58 سیٹیں جیتی ہیں پنجاب میں, اور پاکستان تحریک انصاف کراچی میں 22 میں سے 20 سیٹیں جیت گئی ہے. یہ نمبر کہاں سے ملے آپ کو؟ یہ اور 35 سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ سندھ سے جیتی ہے ایم پی اے کی. اگر یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں, میڈیا سن رہا ہے, تھوڑا سا میٹھا زیادہ پا دیتا ہے 23 کروڑ میں سے 80% عوام, اور پھر یہ پورے پارلیمان میں 9 سیٹیں, تھوڑا سا میرا خیال ہے مہربانی ہلکی پھلکی 180 سیٹ جیتی ہے سر, ہم نے 180 سیٹ جیتی. اور میں یہ بھی بتا دوں NA1 سے لے کے NA100 تک مسلم لیگ کوئی سیٹ نہیں جیتی. سینچری. اچھا ٹھیک ہے. اور سر وہ تو بتائیں کہ وہ جو بچے جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں دباؤ ڈالے تو یہ مداخلت کی نہیں ہے, اور کیا ہے یہ؟ نہیں دیکھیں سر, ہم سچی سی بات ہے جی, ہم نے جب یہ کہا ہے جی کہ ہم کسی کی ایبسولوٹلی ناٹ والے لوگ ہیں, ہم اللہ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. وسیم بدامی صاحب یہ بیان میں بتا رہا ہوں کہ بچوں نے کہا ہے, انٹرویو میں کہا ہے جو بتا رہا ہوں. نہیں ہماری پارٹی کو بین کیا گیا, ہمارا نشان چھینا گیا, ہمیں گولیاں ہماری چھینا گیا, ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کو اسباب بھی پیدا کرے گا, اللہ رستہ بھی نکالے گا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور میں حذیفہ بھائی کو اور آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ جو پاکستان میں وسیم بھائی جو رمیز کی لیلا ہے نا, اس کی عمر 3 سال ہے. کیا ہے, کیا لیلا, پتہ نہیں کیا جو رمیز کی لیلا ہے نا, رمیز کی لیلا پاکستان میں, اس کی عمر یہاں پاکستان میں 3 سال. اچھا یہ کہہ رہا, اللہ کے رنگ تو دیکھنا آگے آپ ہو کیا ہوتا ہے جی. یہ تو آپ کا مشاہدہ بھی اور ذاتی تجربہ بھی ہے نا, یہ تو صحیح ہے. تو اچھا لیکن بدامی صاحب اس دفعہ ہم نیازی جو مستی خیل صاحب فرما رہے ہیں, انشاءاللہ ہم رومینس کی لیلا کی جو 3 سال والی مدت ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی تبدیل کریں گے, اس دفعہ نیا اتحاد لکھیں گے انشاءاللہ. چلو یہ اچھا ہے کہ رومانس سے انکاری آپ بھی نہیں ہے, آپ کیا کیونکہ محبت ہو تو کھل کے ہو پھر ٹھیک ہے, پھر بھائی جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, بلکہ آپ اس میں طوالت کے خواہش میں, اللہ نظر بد سے بچائے. میں تو دیکھے نا محبت تو ویسے ہی ناپید ہے دنیا میں, تو یہ صحیح. لیکن یہ کاظمی صاحب اس رومانس کی لیلا کو اللہ کو بری نظر نہ لگ جائے کسی کی تو الگ بات ہے, ورنہ فی الحال تو اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں بن رہی نا. نہیں وہ تو دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا, اس وقت تو آپ رومانس کا انتہا دیکھ رہے ہیں. ابھی مخصوص سیٹیں جس طرح ملی ہیں, 5 اگست کو رومانس اپنی پیک پہ ضرور پہنچ گیا, تحریک پہنچی نہ پہنچی, یہ دیکھیں. ہاں نہیں وہ تو میرے خیال پہ پہلے سے پہنچا ہوا ہے. اور اس وقت تو دیکھیں نا, بظاہر تو سسٹم حکومت کے حق میں آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے کہ جنرل سیٹیں کم ہیں, خیبر پختونخوا میں مخصوص سیٹیں زیادہ مل گئیں. لیکن ٹو بی آنسٹ سیاست میں چیزیں اس طرح حتمی نہیں ہوتی. اینڈ آف دا ڈے یہ جو لیلا ہے, یہ لیلا نے بھی تو کچھ پرفارم کرنا ہے نا, خالی جو ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ دوسری سائڈ نخرے اٹھاتی رہے گی. آپ نے بھی کچھ کرنا ہے نا, کوئی سیاسی بیانیاں بنانا ہے, کوئی آگے سے ڈیلیور کرنا ہے. وہ کوئی ڈیلیوری اس طرح نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر. آج بھی حالت یہ ہے کہ 2 سال سے جس کا بھی مستی خیل صاحب گلا کر رہے تھے کہ تصویر نظر نہیں آتی, نام آپ ان کا نہیں لکھ سکتے, لیکن آج بھی لوگ نکلے ہیں کشمیر سے لے کے کراچی تک نکلے ہیں. کیا ہماری زندگیوں میں ہم نے کسی اور معزز لیڈر کے لیے, بڑے بڑے مقبول لیڈر گزرے, میں اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں, ہم نے اس طرح کے سینٹیمنٹس نہیں دیکھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل فیلئر تو ہے نا اس موجودہ پولیٹیکل کلاس کا. تمام تر ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے, تمام تر ان کے ساتھ جو ہے تعاون بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ عمران خان کے مقابلے میں ایک سیاسی بیانیہ نہیں لے کے آ سکتے. کیوں نہیں لے کے آ سکے؟ یہ ایک بڑا کوسچن ہے جو ان کو خود سے بھی کرنا چاہیے. چلو اب ذرا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آخری 5-7 منٹ میں. تو حذیفہ صاحب یہ آپ کو بڑا یقین ہے اس بات پہ کہ اس میں مزید طوالت ہوگی اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. دیکھیے گورننس کے فرنٹ پہ ٹھیک ہے, کبھی پارا چنار کا ایک رستہ نہیں سنبھلتا, کبھی زائرین کے لیے ایک رستہ نہیں سنبھلتا,
کبھی چینی نہیں سنبھلتی. تو یہ مطلب جہاں اتنی سپورٹ ہو یا لیلا کا رومانس ہو, وہاں پھر تو عدم پرفارمنس کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے نا سر. جی بدامی صاحب, میں عام ویور کی آسانی کے لیے یہ رومانس کی لیلا اس سب چیزوں سے ہٹ کر کلیئر بات آپ سے کروں گا. بالکل آپ نے جو 3 چیزوں کی نشاندہی کی, اور میرے بھائی اطہر کاظمی صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں, انہوں نے جو روشنی ڈالی کہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے, کوئی چیزیں نہیں ہیں, تو صرف آپ کے سامنے 3-4 چیزیں میں رکھ دیتا ہوں کہ اگر آج آپ کے ریزروز جو ہے جو $4 ارب پر آ گئے تھے, آج اگر $18-19 ارب پہ فلکچویٹ کر رہے ہیں, اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, تو وہ اسی حکومت کا کریڈٹ ہے. اگر 22-23% سے آپ کا مارک اپ 10-11% پر آ گیا ہے تو اسی حکومت کا کریڈٹ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. بجلی قیمتوں میں ہم نے 8-9 روپے کمی کی, وہ ابھی بہت لانگ جرنی, بہت سارا ریلیف عوام کو دینا باقی ہے. ابھی دوسری ہم نے معیشت جو تیزی سے گر رہی تھی, یعنی پہاڑ سے جس طرح ایک رولنگ سٹون ہوتا ہی ہے, ایک دفعہ معیشت گرنا شروع ہو, جتنی بڑی بھی حکومت آ جائے اس کو روکتے روکتے آپ کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ہم نے اس کو روکا, اب دوبارہ سے اس نے جو ہے اپنی ترقی کا سفر طے کرنا شروع کیا ہے. لیکن میں پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے میجر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں, آپ کے مائکرو انڈیکیٹرز ابھی ٹھیک ہونا باقی ہیں, میکرو ہو چکے ہیں. تو لیکن ابھی ایک لمبا سفر ہے. اب اللہ کرے کہ آپ یہ کہیں کہ جی کوئی پرفارمنس نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. باقی آپ یہ کہہ رہے تھے, دیکھیں پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حقیقت ناقابل تردید ہے. پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ملک ہے. چائنا کے بارڈر کے علاوہ آپ کی چاروں طرف جو ہے آپ اگر دیکھیں تو آپ کی اگر یہ مسلح افواج نہ ہو یا انٹیلیجنس کے ادارے نہ ہوں تو آپ کا ملک آج اس شکل میں نہ ہو. آپریشن بنیاد مرصوص میں ان لوگوں نے بھی اس فوج کی خدمات کا اعتراف کیا جو لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں جی فوجیں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اور پاکستان کے اندر فری بارڈر کر دیں اور یہ کر دیں. لیکن آپ اگر کسی وزیر اعظم کو یہ کریڈٹ دیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر چل رہا ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہونے دے رہا, تو یہ کوئی مضحکہ خیز بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے سیکیورٹی اسٹیٹ ملک میں اداروں کا ایک اہم کردار ہے, اور کوئی وزیر اعظم اس کو مثبت انداز میں لے کر چلے, مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر ماضی میں بانی تحریک انصاف چیزیں ٹھیک لے کر چلتے ہیں, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ایک ان کا دیکھیں انتہائیں ہیں. ایک طرف کبھی وہ کہتے ہیں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, کبھی وہ میر جعفر اور میر صادق بنا دیتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں امریکہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے, کبھی اسی امریکہ سے ڈیل کی بات کر دیتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے. مستی خیل صاحب بڑا دل کر کے آخر میں آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ وہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, لیکن یہ پہلی مرتبہ بھی نہیں ہو رہا, اور یہ بلکہ ماضی قریب میں آپ کے دور میں بھی دوسرا گیئر لگا ہوگا, ابھی چوتھا گیئر لگ گیا ہے. یہ آپ کے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی ہوتا رہا, ان کو غدار بھی کہا جاتا رہا, ناراضگیوں کی وجہ سے مقدمے بنتے رہے, ناراضگیوں کے حساب سے لوگ جیل جاتے رہے, یہ سب ہوتا رہا, اور یہ کوئی قابل فخر تاریخ نہیں. اور اگر اس سے نکلنا ہے تو سب کو اپنی اپنی غلطی ماننی پڑے گی. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے سر؟ بالکل سر, میں بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, 22-23 سال سے پارلیمنٹ کے اندر ہیں. دیکھیں سر, ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کوئی ذاتی اناد نہیں ہے, ہمارے پولیٹیکل ویوز کے اور آئیڈیالوجی کی یہ ساری جو ہے یہ ایشوز ہیں. لیکن سر بات یہ ہے کہ جو پرفارمنس کی بات کی ہے اطہر کاظمی صاحب نے, میرے بھائی حذیفہ بھائی, میں دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں عوام کا نمائندہ ہوں, میں یہ کوئی یہاں کوئی سکورنگ کے لیے نہیں بیٹھا, یا میں تنقید برائے تنقید کا قائل بھی نہیں ہوں. جو آپ کی بجٹ میں جو یہ جو سر اسٹیٹسٹکس آئے تھے, ان میں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق آپ کی 44% لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کی آدھی آبادی تو میں اس سے گزار رہی ہے جی. آپ کے پاس 73,000 ارب روپے کا جو آپ کا جو ہے وہ فورن ڈیٹ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں یہاں کے حکمران کون رہے ہیں جی؟ 30 سال ہماری فوج رہی ہے, 1 مرحلہ 2 مرحلہ 3 مرحلہ, اور باقی مدت میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ ہمارے بھائی لوگ رہے ہیں جی. اور جو بیچارہ 3.5 سال رہا ہے جی اس پہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری بڑی پرفارمنس. میں نے تو آپ سے گورننس کا سوال ہی نہیں پوچھا, میں نے تو سیاسی مخالفین کو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے نشانہ بنانے کا سوال پوچھا. میں عوامی نمائندہ ہوں نا سر. ان کی حکومت میں 3 بڑے اسکینڈل آ گئے ہیں سر. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھیں, ان کے ممبران بھی بیٹھتے ہیں. چینی کا اسکینڈل آ گیا ہے, ان کے خلاف گندم کا اسکینڈل آ گیا ہے, ان کے خلاف بہت بڑے اسکینڈلز آ گئے ہیں. آپ بجلی کی پرائسز دیکھیں, پیٹرولیم کی پرائسز دیکھیں, عام آدمی کا سر ستیہ ناس ہو گیا ہے, سوا ستیہ ناس ہو گیا ہے. غریب جو ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور سب کی دعا ہے کہ اللہ کرے ان کرائسس سے وہ قابو پائے, چونکہ اس میں گورنمنٹ کی کامیابی نہیں, عوام سے ریلیٹڈ مانا. سر تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ تینوں مہمانوں, بہت بہت شکریہ. 5 اگست کا پی ٹی آئی کا احتجاج اپنی پیک پہ پہنچا یا نہیں پہنچا, اس پہ ہم بات کر رہے تھے. آگے کا منظرنامہ کیا ہوگا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ.